بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کاشف محمود بٹ. ایک بار پھر آپ کو اپنے ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کے اس ولاگ کا آغاز میں کروں گا ہماری پاکستان وومن ٹیم کی کیپٹن ندا ڈار. ان کی والدہ محترمہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے. اردو کرونیکل کے اس پلیٹ فارم پہ اور پوری ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے ہماری تعزیت ندا ڈار کی طرف کو ہو جائے، تاکہ ایک پوری دنیا میں میسیج آئے کہ ہم خوشی کمی دونوں میں اپنے پلیئرز کے ساتھ اور اپنے سٹارز کے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے بعد اسٹریٹ اوے ہم جمپ کر لیتے ہیں جو ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، ایشیا کپ. اور ایشیا کپ کے لیے صرف ہم نے پچھلے اپنی ولاگس میں بھی میں نے بات کی، اور اب میں یہاں پہ چھوٹا سا کہوں گا کہ پاکستان کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے بالکل کلیئر کر دیا ہے، نجم صاحب نے، کہ جی کہ نیوٹرل وینیو پہ پاکستان نہیں کھیلے گا، ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پہ نہیں کھیلے گا. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی سی سی شوڈ جمپ ان. اگر ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی کو انہوں نے بچانا ہے اور پاکستان کو اگر کھلانا ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کے بغیر تمام چیزیں پھیکی ہیں. کوئی بھی ٹورنامنٹ پاکستان کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. اگر پاکستان انڈیا کے میچز نہ ہو اور تو انہوں نے بچانا ہے تو ان کو جمپ ان کرنا پڑے گا، کوئی بیچ والا راستہ نکالنا پڑے گا. تو میرے خیال سے سب سے اچھا بات ہے کہ مل بیٹھ کر اس کا اچھا سا کوئی حل نکال لیا جائے. پاکستان نے ہائبرڈ ماڈل کا ایک تو اچھا ایک انہوں کو مشورہ تو دیا ہے، اس کو مان لینا چاہیے اور ایک اچھے طریقے سے ایشیا کپ کو ہو جانا چاہیے. اس کے بعد میں بات کروں گا اسٹریٹ اوے ڈومیسٹک کرکٹ کی. ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈسٹرکٹ کرکٹ کے ٹرائل شروع ہو چکے ہیں. ویری ویل ڈن پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفٹر 4 اور 5 ایئرز ڈپارٹمنٹل ریجن ڈسٹرکٹ کرکٹ کا اور کلب کرکٹ کا ریوائول ہو چکا ہے. اور نئے فارمیٹ کے مطابق 12 مئی سے 25 مئی تک کے ٹرائلز ہونے ہیں، اور تمام زون کے ڈسٹرکٹ کے ٹرائلز بڑے ہی بہترین طریقے سے ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پہ چھوٹی سی میں عرض کروں گا کہ کیونکہ میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ آف کرکٹ کہتا ہوں، کہ یہاں پہ مجھے دیکھنے میں آیا کہ ٹرائلز میں نون ووٹڈ کلبز کے پلیئرز کو اپیئر نہیں ہونے دیا گیا. تو صرف ووٹڈ کلبز کے پلیئرز کو کہا گیا جی کہ آپ نے اپیئر ہونا ہے، اور نون ووٹڈ کو کہا گیا جی کہ نہیں، آپ کے کلب ووٹڈ نہیں ہے. تو میرے خیال سے ٹرائلز زون کے ہیں، اور میرے خیال سے یہاں پہ تھوڑی سی نرمی دکھا دی جائے، تاکہ وہ بھی انہیں سارا سال محنت کی ہے تو وہ بھی ٹرائلز میں اپیئر ہو سکیں اور بھی اپنی کارکردگی دکھا سکیں اپنی پرفارمنس میں، زون اور ڈسٹرکٹ کرکٹ کا حصہ بن کے اپنا کھیل اچھا عمدہ کھیل پیش کریں. تو پلیز اس کی طرف ضرور دیکھیے گا. اور اس کے بعد ڈومیسٹک ہی کی بات کرتا چلوں وومن کرکٹ کی، کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک وومن کپ اناؤنس کر دیا ہے. تمام پلیئرز اور ٹیمز پہنچ چکی ہیں کراچی میں. اور یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اب ٹائم آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کا ریوائول ہو چکا ہوا ہے اور کرکٹ کھل چکی ہے. بہت زیادہ کرکٹ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی مین وومن دونوں کو. لیکن یہاں پہ ایک بار پھر وہی تھوڑا سا پچھلا فارمیٹ نظر آیا کہ نئی مینجمنٹ کمیٹی آ چکی ہے پاکستان وومن ونگ میں. ان کے نئے جی ایم آئے ہیں، انہوں نے سنبھالا ہے. ان کا نام ہے جنید ضیاء، ون آف دا ہائیلی ٹیلنٹڈ کرکٹر، بڑا کام کرنے والا محنتی آدمی ہے، محنتی انسان ہے جنید ضیاء. جنید ضیاء میں کہوں گا کہ مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ اگر آپ یہ ایک کام کر دیں نا تو آپ کو بہت دعائیں بھی ملیں گی اور آپ کو سیلیوٹ بھی ہوگا آل اوور دا ورلڈ ان وومن کرکٹ. اگر آپ وومن کرکٹ کا بھی پاتھ وے بنا دیں جیسے مین کرکٹ کا پاتھ وے بنا ہوا ہے نا، تو میں کہتا ہوں بہت ہی آسانی ہو جائے گی. تو جنید پلیز اس پہ کام کیجئے. ایز اے کرکٹنگ بردر، ایز اے دوست، ایز اے فرینڈ، ایز اے پاکستانی، میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز وومن کرکٹ کا بھی پاتھ وے بنا دیں جیسے مین کرکٹ کا پاتھ وے ہے، تاکہ یہ جو ختم ہو جائے کام کا جی تم میرے پاس آ جاؤ. جب تک تم یہاں پہ ایڈمیشن نہیں لو گی، یہاں پہ نہیں جاؤ گے، تو تمہارا پاکستان کھیلنا یا تمہارا ڈومیسٹک کھیلنا مشکل ہے. تو یہ پلیز اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے پلیز. اور میں بھی میری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہے جنید، اس پہ کام کریں، پاتھ وے بنا دیں تاکہ تمام گرلز کو پتہ ہو، کوچز کو، سب کو پتہ ہو کہ یہ پاتھ وے ہے اور اس طرح انہوں نے ڈومیسٹک کا حصہ بننا ہے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. یہ پلیز کر دیجیے گا تاکہ آنے والے پلیئرز کے لیے، کرنٹ پلیئرز کے آنے والے کے لیے آسانی ہو جائے. بڑی خوشی کی ایک خبر ہے کہ ایشیا کپ وومن جو ہانگ کانگ میں تھوڑا سا 50-50 تھا، انڈر 23 وومن ایشیا کپ ہانگ کانگ میں بالکل ہوئے گا، اور پاکستان اور انڈیا ایک پول میں آ گئے ہیں. ہماری پاکستان وومن کرکٹ انڈین وومن کرکٹ کے ساتھ انڈر 23 ایشیا کپ ہانگ کانگ میں ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آئیں گی. اور یقیناً جو کراچی میں وومن کپ ہو رہا ہے اس سے پرفارمنس لے کے ایک اچھی تگڑی ٹیم بنائی جائے گی. اور ایک اور میں یہاں پہ اس ولاگ میں بتاتا چلوں کہ پوری پاکستان کو مبارک ہو، ون ڈے رینکنگ باہر آ چکی ہے. اور ون ڈے رینکنگ کے جو ہے اس وقت ہمارے کپتان بابر اعظم
جن کو کنگ کہا جاتا ہے، رن مشین کہا جاتا ہے، جو سٹار سے سپر سٹار تو بن چکے ہیں، لیجنڈ بننے جا رہے ہیں، رینکنگ میں نمبر 1 ہیں، اور نمبر 3 پہ فخر زمان اور نمبر 4 پہ امام الحق ہیں، اور جن کی دوڑ تھی ان کے ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک کے وراٹ کوہلی نمبر 8 پہ فنش کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ پورے پاکستان کو بڑی مبارک کہ ٹاپ 10 میں ہمارے 3 پلیئرز ہیں، اور کنگ بابر جو ہیں وہ نمبر 1 پہ ہیں. ویری ویل ڈن بابر. اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے رہے کہ خبر ملی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کہا ہے جی کہ وی آر ویری مچ ولنگ اینڈ ٹو پلے ٹیسٹ سیریز اگینسٹ انڈیا ان اینی نیوٹرل وینیو. تو میرے خیال سے میری ایک پریڈکشن کے مطابق انگلینڈ یا آسٹریلیا میں یہ ٹیسٹ سیریز مجھے نظر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا میں پاکستان انڈیا ٹیسٹ میچ ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیسے ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں بات کروں گا ہماری انڈر 19 ٹیم کو مبارک دینا چاہوں گا کہ پاکستان انڈر 19 کی ٹیم اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہے. کمال کی کرکٹ دیکھنے کو ملی اور 4-1 سے سیریز ہم نے اپنے نام کی ہے. ویری ویل ڈن ینگ ٹائیگرز، کیونکہ پاکستان کا فیوچر ہیں آپ. اور بڑی خوبصورت طریقے سے میں یہاں پہ کپتان کو، ان کے تمام پلیئرز کو بہت داد دوں گا کہ انہوں نے خوبصورت طریقے سے ایک فائٹنگ کرکٹ کھیلی. میں ان کو فالو کر رہا تھا، میں نے ان کے ہائی لائٹس بھی دیکھی ہیں. ویری ویل ڈن پاکستان انڈر 19 کوچنگ سٹاف بہت اچھا کام کیا. سبی اظہر اور توصیف احمد اور بہترین پاکستان کا نام پوری دنیا میں ہوا. ویری ویل ڈن پاکستان انڈر 19. اور دوسری جانب پاکستان اے جو اس وقت زمبابوے میں موجود ہیں، انہوں نے بھی سیریز اپنے نام کی ہے. کمال کی کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے. شاہنواز دانی کو دیکھ کے اچھا لگا کہ وہ واپس ان کی جو فٹنس ہے بحال ہوئی ہے انجری سے باہر آ کے انہیں اچھے گیند کر رہے ہیں، لمبے اسپیل کر رہے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو فاسٹ بولر تھا انجرڈ تھا وہ واپس فارم میں آ گئے ہیں. اور سب سے اچھی بات پورے ٹورنامنٹ کی پوری سیریز کی جو فائنڈ تھی عامر جمال. یہاں پہ من کہوں گا جی عامر جمال نے کمال کا پرفارم کیا، بیٹ اور بال دونوں سے. اچھے آل راؤنڈر ہیں، مستقبل بڑا پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو تمام نظریں عامر جمال پہ ہیں کہ وہ اسی مومنٹم کو جاری رکھیں اور پاکستان ٹیم میں کم بیک کریں اور پاکستان کا اور اپنا نام کریں. اس کے بعد میں بات کروں گا اور میں مبارک دوں گا تمام وہ پلیئر جو اس وقت کاؤنٹی میں دیار غیر میں پاکستان کا نام کر رہے ہیں. اس میں سب سے نمبر 1 پہ حسن علی، جنہوں نے ابھی ہیٹرک کی ہے T20 میچ میں، کل کے میچ میں. ویری ویل ڈن حسن علی. کیپ اٹ اپ اور واپس کم بیک کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے آپ کا. اظہر علی کمال کی سینچری انہوں نے اسکور کی اور ان کے 2 سینچری دور ہیں اپنی 50 سینچریز مکمل کرنے کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ میں. ویل ڈن اظہر علی، آپ بھی اچھا کر رہے ہیں. شان مسعود، ساؤتھ شکیل، ظفر گوہر، تمام کے تمام پلیئر آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر رہے ہیں، پاکستان کا نام کر رہے ہیں. اور محمد عباس کا تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے، ان کے لیے آئیڈیل کنڈیشن ہے، بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اور ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ زمان خان جو پاکستان کے فاسٹ بولر لاہور قلندر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا بھی ابھی ان کو کانٹریکٹ ملا ہے کاؤنٹی کا، اور وہ بھی بالکل تیار ہے T20 کرکٹ میں اپنی پرفارمنس کا جادو دکھانے کے لیے. تمام کرکٹ کی باتیں ہو گئی. یہاں پہ میں کہوں گا کہ پلیز 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 جہاں بھی کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان کا نام ضرور ہو. آپ اپنا نام کر رہے ہیں، پاکستان کا نام ضرور کریں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور یہاں پہ میں چاہوں گا پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ڈومیسٹک کا فارمیٹ اناؤنس کرتے ہیں کہ کون سی کرکٹ کب ہونے والی ہے. اور دوسرا ایک جو مجھے کافی کیوریز آ رہی تھی کہ پلیز اب انڈر 13 انڈر 16 میں بھی لاہور کراچی کی 2 ٹیمز کر دیں پلیز، کیونکہ پیچھے جس فارمیٹ کو آپ ریوائول کیا ہے کرکٹ دوبارہ کھل گئی ہے. انڈر 19 میں اور فرسٹ کلاس میں بھی لاہور کراچی کی 2 ٹیمز ہیں، تو وائی ناٹ ان انڈر 13 انڈر 16. پلیز انڈر 13 انڈر 16 میں بھی سر سیٹی صاحب، شیخ شکیل صاحب، آپ دونوں بہت ہی اچھا کام کریں. آپ کی تمام ٹیم آگے، ہمارے جس نے ایسوسیشن کے پریزیڈنٹس ہیں ان کے آگے ٹیم ہے بہترین، ابھی تک انہوں نے آغاز کر دیا اور اچھا آغاز کیا ہے. میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز انڈر 13 انڈر 16 میں بھی 2 ٹیمز کر دیں تاکہ زیادہ مواقع ملے پلیئرس کو کھیلنے کے اور اپنی پرفارمنس دکھائیں. اور آگے انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے آپ کے پاس 1 نہیں 2 کھیپ تیار ہوں. اور میں پھر کہوں گا کہ جنید ضیاء پلیز وومن کرکٹ میں آگے ہیں، چھا جائیں، پاتھ وے بنا دیں. اٹ ول بی گڈ فار یو اینڈ فار پاکستان کرکٹ، فار وومن کرکٹ. اور پاکستان کا نام ہوگا کیونکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی آنے والے پلیئرس کے لیے. اور اس ولاگ کے ساتھ میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات کریں گے. ابھی کے لیے سائن آف کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں.